آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کے زمانہ پاک میں خواتین اسلام مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی تھی، لیکن صفوں کو حضور نے ترتیب دیا تھا کہ سب سے پہلے مرد آ کر بیٹھ جائیں، اور ہماری طرح نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں، کوئی تیسری رکعت میں، کوئی تشہد میں شامل ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ پہلے سے آ کر مسجد میں صف بستہ بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوتی تھی، اور آخر میں خواتین کی صفیں ہوتی تھی۔ اور یہ حضور کا حکم تھا کہ جب نماز ختم ہو جائے خواتین چپکے سے اٹھ کر چلی جائیں، مرد بیٹھے رہیں۔ جب خواتین سے مسجد خالی ہو جائے اب صحابہ کرام اٹھیں اور اپنے اپنے کام کو جائیں۔ جنہوں نے مسجد میں بیٹھنا ہے بیٹھیں، قرآن یاد کریں، حدیثیں یاد کریں، مسائل سیکھے سکھائیں، دعائیں سیکھے سکھائیں۔ کیسا منظر تھا! اے اللہ ہماری آنکھیں تو ترس گئی ہیں۔ اے مدرسوں میں کچھ بچے نظر آتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے کسی مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں صحابہ بچپن میں صحابی نہیں بنے، کسی کی 60 سال عمر ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 70 سال عمر ہے، اب اسلام قبول کر رہے ہیں، اب قرآن سارا پڑھ رہے ہیں، دعائیں یاد کر رہے ہیں، کلمے یاد کر رہے ہیں، نبی کی حدیثیں یاد کر رہے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں اتنا ہجوم ہوتا تھا کہ سرکار اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے اور اس آواز سے حضور فرماتے ذرا آوازوں کو پست کرو، ذرا آوازوں کو پست کرو۔ اب یہ منظر تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کر بیٹھے ہیں، قاری صاحب یاد کرا رہے ہیں، وہ یاد کر رہے ہیں، اور ہم جب گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک نظر ڈال کر گزر جاتے ہیں کہ ہمارے مطلب کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولو نا، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہم نے دین کو اور قرآن کو اور حدیث کو بچوں کے حوالے کر دیا ہے، ہم فارغ ہو گئے۔ ہم کاروبار کریں، کمائیں، کھائیں، بنائیں اور دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اسلام قبول کرنے والوں کو عطا فرمائے۔